الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد. عن جابر وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه كذا في المشكات. کل گزشتہ درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نیکی کا جو بھی کام ہو ظاہر میں اس کی شکل کتنی معمولی اور چھوٹی ہو، لیکن خدا کے پیارے پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نیکیوں کا حریص بنانے کے لیے فرمایا کہ نیکی کی کسی بھی ادنا سے ادنا شکل کو بھی حقیر مت سمجھنا. کہ یار چھوٹا سا کام ہے، ٹھیک ہے چلو اس کو کرنے دو بھائی، ہاں بھائی تم کر لو تم کر لو. کرنے کو تو وہ کر لے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جس آدمی نے کسی نیکی کو یہ سمجھ کر دوسرے کو کرنے کا موقع دیا اور خود پیچھے ہوا کہ معمولی سا کام ہے، بہت بڑی تو نیکی کر نہیں رہا، ہے بہت بڑا کام تو کر نہیں رہا. تو خدا کے ہاں اللہ کے ہاں وہ انسان آگے نکل جائے گا، اور یہ انسان اس نیکی کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اس نیکی کے خاص اس نیکی کے ثواب سے تو محروم ہوگا ہی، پلس اس سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہوگا کہ شاید اس نیکی کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ اس آدمی کو سالہ سال کے لیے یا اس کو زندگی بھر کے لیے اس نیکی سے محروم کر دے. محرومی کے اسباب بندہ نیکیوں سے محروم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خدا وہ سمجھتا ہے میں نہیں کر رہا یہ کام، آدمی کے ذہن میں میں نے نہیں کیا یہ کام. نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. ہم نے کسی چیز کو معمولی سمجھا اور معمولی سمجھ کر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یا ہم نے میرے اور دوسرے بھائی کے درمیان کے اندر وہ کام مشترکہ طور پر اس طرح آیا کہ کوئی ایک کر سکتا ہے اس کام کو، تو میں نے کہا آپ کر لو. ایک ہے اپنے اس بھائی کو فضیلت کی چیز میں آگے بڑھانے کے لیے آگے کرنا. جیسے صف میں جگہ بنی تھی، صف میں جگہ بنی تو ایک قدم ذرا سا آپ نے بڑھایا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اتنے میں دوسرا بھائی بھی آگے بڑھا تو آپ نے ریورس گیئر لگا لیا. آپ نے کیا لگایا؟ ہوتا ہے نا ایسے، دیکھا ہے آپ نے 12 مرتبہ دیکھا ہوگا. آپ چلے جائیں، آپ چلے. تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، یہاں بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی صف ہے یہ بھی صف. بیچارے کو شوق ہو رہا ہے تھوڑا سا آگے جانے کا. اور ایک یہ انداز اور ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ شخصیت دیکھی، بھائی کا جذبہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اس کا ولولہ دیکھا، اور یہ محسوس کیا کہ اگر میں اس کو پیچھے کر دوں، ڈیگریڈ کر دوں، خود آگے آ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس بھائی کا دل بجھ جائے، اس بھائی کو تھوڑی سی اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے. تو اپنے بھائی مسلمان کی اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر کر اپنے اس مسلمان بھائی کو اس نے اس نیکی میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیا. یہ انداز اور ہے. اب جمعے کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، عیدین ہوتا ہے، صفوں میں جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں آگے جاؤ آگے جاؤ، وہی اگلی صف میں جاؤ، اگلی صف میں جاؤ، اگلی صف میں جاؤ، اگلی صف میں جاؤ. تو یہ اگلی صف صرف لوگوں کے لیے ہی ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ ہاں بھائی، ہمارے لیے بھی ہے. اور اگلی صف میں بڑھنے کا اجر کیا ہے؟ بظاہراً تو 2 قدم اٹھائے اس نے، 1 قدم اٹھایا، 2 قدم اٹھائے، لیکن خدا کے ہاں ان 2 قدموں کی وجہ سے کتنا بڑا فرق ان دونوں مسلمانوں کے درمیان میں آ گیا. جب احادیث میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کا 2 مسلمانوں کے درمیان میں فرق ہوگا، ایک سبحان اللہ کا. دیکھو روایتوں میں آتا ہے کہ
دو مسلمان ایسے جنت میں لائے جائیں گے جن کی نیکیاں دونوں کی بالکل مساوی ہوں گی، بالکل مساوی، نمازیں، حج، زکوٰۃ، حسنات بالکل ایکول۔ لیکن ایک مسلمان کے صحیفے میں اپنے بھائی کے مقابلے میں صرف ایک مرتبہ لفظ سبحان اللہ کا اندراج اس سے زیادہ ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ آپ کہہ لیں سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ کتنی مشکل نیکی کرائی ہے ہم نے آپ سے، کتنی مشکل نیکی کا کام کیا ہے، پھر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، تو اس کی جنت میں ایک تیز قسم کی روشنی، چمک، نور، انوارات کی تجلیات کا ایک دم بجلی کی چمک کی طرح سے گزر ہوگا۔ تو یہ جنتی اپنی جنت کے اندر غلمانوں سے، خدام سے پوچھے گا کہ یہ میری جنت کے اندر سے جو ایک تیز روشنی کا جھونکا گزرا ہے، خوشبو کا، جو خوشبو کے ساتھ ایک تیز چمک اور روشنی گزری، یہ کیسی تھی؟ وہ کہے گا کہ ایک تیرا فلانا بھائی تھا، وہ اپنی جنت کے اندر مسکرایا تھا، تو اس کی مسکراہٹ سے جو اس کے دانتوں سے چمک نکلی تھی، تو اس کی چمک نے اس کی جنت تو کیا تیری جنت کو بھی روشن کر دیا۔ وہ کہے گا اس کا ایسا کون سا نیک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس کو مجھ پر یہ بڑی فضیلت عطا کر دی؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ اس نے دنیا میں تیرے مقابلے میں صرف ایک مرتبہ لفظ سبحان اللہ تجھ سے بول دو، زیادہ کہا تھا، سبحان اللہ کہہ دے، تم سے میاں جی ایک مرتبہ سبحان اللہ آگے نکلا ہے، بس وہ ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس ایک مرتبہ نے اس کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ یہ اپنی جنت میں اس کے نور اور تجلیات اور اس کی خوشبو کو محسوس کر کر یہ فریفتہ ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت تو میرے پاس جنت میں ہے نہیں۔ فرمایا یہ جنت کی نعمت اس کو اس لیے مل گئی ہے کہ سبحان اللہ اس کا ایک مرتبہ زیادہ ہے، ایک مرتبہ زیادہ ہے، ایک سجدہ، ایک رکوع، ایک آیت، اللہ اکبر، ایک آیت میں آدمی آگے۔ تو خدا کے پیارے پیغمبر اپنی امت کو نیکیوں کے باب میں حریص بنا رہے ہیں، حریص بنا رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اللہ کے پیارے نبی حریص تھے۔ تو اب دیکھیے حضور کی کتنی پیاری بات ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی ادنا سے ادنا شکل کو بھی تم اپنے حق کے اندر حقیر مت جانو۔ خدا کی قسم تمہیں نہیں پتا کہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں کیا درجے